سورۃ حشر کی آخری 3 رکعات لی 3 آیات، باقی پڑھنے سے اللہ کے فرشتے اس کی دعا کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی عظیم نعمت ہے نا۔ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات، اسی طرح آیت الکرسی، اور اسی طرح خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے جو حضور کی امت پہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھی طارق جمیل صاحب نے حضور کا نسب حضرت آدم تک پہنچایا ہے۔ ان سے پوچھے جن نے پہنچایا ہے، مجھے تو کوئی حدیث نہیں ملی۔ وہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کے پاس کوئی حدیث ہو، ہمیں تو نہیں ملی آج تک سیاستہ کے اندر، یا ایسی حدیث جس کے رجال ثقہ ہوں اور حدیث جو ہے علی شرط مسلم ہو یا علی شرط یا سیاستہ کی کسی حدیث میں بھی ہو، حدیث صحیح ہو، مرفوع ہو، یا حضرت صحابہ کا کوئی صحیح قول ہو چاہے موقف، ہمیں تو بھائی نہیں ملا۔ ان کے پاس اللہ عالم، بڑے عالم ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ کوئی دلیل ہو، ان سے پوچھیں۔ بار میں نے بتلا دیا کہ ہمیں صرف عدنان تک ملتا ہے صحیح احادیث میں۔ اگر کہیں ہے تو لازماً وہ روایات اسرائیلی ہوں گی یا ایسی کتابوں کی روایات ہوں گی جو محدثین کے نزدیک قابل حجت نہیں ہیں۔ اگر وہ پڑھتے ہیں اللہ عالم، ان کے پاس کوئی حدیث ہو، عالم آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ کہتے جی کہ عورت کی ولادت کے وقت لازماً عورت کی ضرورت ہوتی ہے، دوسری عورت ہوتی ہے، تو جب بی بی مریم کی ولادت ہوئی ہے حضرت عیسیٰ، تو کوئی فرشتہ عورت بن کے آیا تھا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہاری ولادت تو نہیں ہوئی، نہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر بغیر باپ کے اللہ بچہ دینے پہ قادر ہیں تو بغیر عورت کی ولادت کرانے پہ قادر نہیں ہے؟ عجیب آدمی، پتہ نہیں یہ یا تو میرے خیال میں فارغ ہے، یا میں سے میں نے عرض کیا نا کہ کسی آدمی کا دماغ کے سکرو جو ہے نا ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جب ڈھیلے ہو جائے تو کھچکتی ہے نا گاڑی۔ اللہ کے بندے، بی بی مریم کی تو شان ہی نرالی ہے کہ جس کے نام پر قرآن میں سورۃ مریم، جس کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، جب وہ درد کا وقت آیا، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر جاتی یا پیدا نہ ہوتی، میرا نام بھی نہ ہوتا، اب کیا ہوگا؟ فناداها من تحتها الا تحزنی، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ تم نیچے وادی سے آواز دو تاکہ پردہ بھی نہ ہو، دیکھو بھی نہ، وہ تمہیں بھی نہ دیکھے۔ اس کو حکم دو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ یہ کھجور کا جو درخت ہے اس کو ذرا ہلاؤ۔ انہوں نے جب ہلایا تو کھجوریں تازہ اترنے لگی۔ اللہ نے حکم دیا فَكُلِي مِنْهَا وَاشْرَبِي، اور نیچے سے چشمہ جاری ہوا کہ اس چشمے سے پانی پیو، کھجوریں کھاؤ۔ اسی کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المان نے لکھا ہے کہ 3 نعمتیں دی اللہ نے، ایک تو نہر جاری کی فرمایا، اور اس کے بعد اب کھجوریں اتاری، کہا کُلِی مِنَ التَّمْرِ الزَّکِیِّ وَاشْرَبِی مِن مَاءٍ نَقِیٍّ وَقَرِّی عَیْنِی بِالْوَرْدِ النَّبِیِّ، تازہ کھجوریں کھاؤ، پاک پانی پیو، اور بیٹا تمہارا نبی ہے اس کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ تو کیا اللہ قادر نہیں ہے اس بات پہ ایسے سوال کرنے کا؟ اور پھر یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ تکلیف کیا ہے تمہیں اس سوال سے؟ ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا ہے، ہمارے علاقوں میں پٹھان آتے تھے جو بیچارے لکڑیاں خرید کے اور اونٹ میں لاد کے بیچتے تھے،
کئی پٹھان عورتوں کی ولادت راستے میں ہو گئی، ولادت ہوئی، بچے کو اٹھایا پھر ان پکڑ کے چل پڑی، کوئی عورت نہیں، کوئی دائی نہیں، کوئی ولادت کرنے والا نہیں۔ ایسے تو سینکڑوں کیس ہوتے ہیں، گھر میں خود بخود ولادت ہو جاتی ہے، کوئی عورت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ تمہیں ایسے سوالات لکھنے کا کیا تکلیف کیا ہے؟ استغفار کرو۔ بی بی مریم کوئی چھوٹی سی عورت نہیں ہے جس کی تعریف قرآن میں ہو، احسنت فرجہا، جس نے اپنی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت فرمائی۔ مریم بنت عمران الذی احسنت فرجہا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ حرم شریف میں کسی کا جنازہ پڑھنے کی کیا فضل، جیسے نماز پڑھنے کی فضیلت، جب ایک کا لاکھ ملے گا تو ابھی ایک کے بجائے لاکھ دعا ہو جائے۔ میرا ڈپٹی حرم کے ساتھ تھی، اب ختم ہو گئی ہے، تو اللہ سے دعا مانگے۔ اب آدمی ہمیشہ ایک جگہ تو نہیں رہتا نا، جہاں اللہ بھیجی اللہ کی رضا پہ راضی رہو اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ یہ حرم کی طرف ہونا جو ہے نا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آب زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں، بالکل بنا سکتے ہیں، کیوں نہیں بنا سکتے؟ پانی ہے آب زمزم، لیکن جب دوسرا پانی ہو تو کیا ضرورت ہے؟ آج ہی بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے ملک میں، آپ کے ملک کیا یعنی پورے تقریباً ایشیا کے آدھے ملکوں میں جو نیچے پانی ہے نا، وہ اتنا زہریلا ہو چکا ہے کہ اس میں آرسینک کی ملاوٹ ہے، اور وہ ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے وہی پانی ہے۔ یہ جتنی بیماریاں آپ کے ملک میں آ رہی ہیں نا، کبھی کسی کو ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے، کبھی یرکان ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے، کبھی ایسی بیماریاں جن کی سمجھ ہی نہیں آتی، سب اس پانی کی وجہ ہے، کیونکہ پانی سبب حیات بھی ہے، پانی سبب موت بھی ہے۔ اچھا، اب یہ بھی میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی 20 یا 22 کمپنیاں جو پانی کو صاف کر کے فلٹر کر کے مڈل واٹر بناتی ہیں، بوتلوں میں بند کرتی ہیں، 22 کو چیک کیا گیا تو صرف ایک کا پانی ٹھیک تھا، باقی وہ بھی ساری غلط تھی۔ لوگوں سے پیسے لوٹتے ہیں، بوتل بک رہی ہے 30 روپے، 50 روپے، 20 روپے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ اپنے گھر میں پانی کو گرم کر لیا کرو، گرم کر کے ٹھنڈا کر کے بعد میں چھان کے پی لیا کرو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ صفا مروہ کے 7 چکر جو ہیں دونوں طرف کے نہیں ہوتے، صفا سے شروع کرو گے مروہ پہ ختم 1 چکر، پھر مروہ سے صفا پہ آؤ گے تو 2 چکر۔ یہ نہیں ہے کہ صفا سے مروہ، مروہ سے پھر صفا پہ آؤ تو 1 چکر ہو، یوں نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کتنا اللہ نے آسان کر دیا۔ اگر ڈبل ہوتے ہم بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے، لیکن صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر اسی طرح ایک طرف 4 چکر بنے گے، ایک طرف 3 بنے گے۔ ایک آدمی عمرے کے بعد مکے سے مدینہ جاتا ہے تو مدینے سے واپسی پہ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے، بالکل مدینہ پاک تو میقات ہے، لیکن نا آپ کا اصل عمرہ ہوتا ہی وہی ہے جو میقات سے ہو، جیسے اپنے ملک سے باندھ کے آتے ہو، لیکن تمہارے ملک سے بھی میقات کا عمرہ ہے، لیکن مدینے کا کیا مقابلہ ہے جہاں سے خود حضور پاک نے احرام باندھا ہو۔ اتنی بڑی عظمت تمہیں مل رہی ہے تو مسئلے پوچھ رہے ہو۔ اللہ موقع دے ہر حال میں عمرہ کرو۔ ایک ہے معذوری، وہ الگ بات ہے، آدمی کو بیمار ہے، کو معذور ہے۔ اگر آج جنازہ ہو رہا ہے، ہم تیسری تکبیر میں شامل ہوئے، دعا کرنا شروع کر دیں۔ جب امام سلام پھیرے تو جلدی سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ السلام علیکم، اتنی تکبیریں پوری کر لیں، کیونکہ جنازے میں اصل چیز تو تکبیر ہے۔
تکبیر اولا میں، تکبیر تحریمہ میں منہ سے اللہ اکبر پڑھنا لازمی ہے، تو منہ سے ہی پڑھی جاتی ہے، دل سے تو کوئی نہیں پڑھا جاتا۔ یہ کوئی نیا مسئلہ ہے کہ تم دل سے پڑھتے ہو، منہ سے نہیں پڑھتے ہو؟ دل میں اگر کہو کہ اس لڑکی سے میرا نکاح ہو گیا، ہو جاتا ہے۔ وہاں تو تم 3 دفعہ قبول ہے اور قبول ہے اور قبول ہے کرتے ہو، خدا کے آگے اللہ اکبر کہتے ہوئے تمہیں ڈر لگتا ہے، مسئلے پوچھ رہے ہو۔ کیسے لوگ ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ نیت دل میں ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ تکبیر تحریمہ کا کہے گا اللہ اذا کبر فکبروا، حضور نے فرمایا جب امام تکبیر کہے تم کہو اللہ اکبر۔ میرا بھانجا جو ہے ڈینگو بخار کی وجہ سے اللہ شفا عطا فرمائے، جتنے لوگ بھی ڈینگو میں ہیں یا ہیپاٹائٹس میں ہیں یا جس بیماری میں ہیں، اللہ سب کی بیماریاں دور فرمائے، اللہ سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ عمرہ کرنے کے لیے انڈیا سے آیا ہوں، حج اسود سے شروع کرنے کے بجائے پہلے کونے سے شروع کیا، سعی کرنے کے بعد 2 نفل ادائی نہیں کیے، اس کے بعد بال کٹوائے، عمرہ احرام اتار، بالکل آپ فوراً طواف کریں، وہ طواف آپ کا ہوا ہی نہیں۔ آپ نے رکن یمانی سے شروع کیا، وہ طواف تو نہیں ہوتا، حج اسود سے شروع کریں گے۔ اب چونکہ آپ کر چکے ہیں اس لیے اس طواف کی دوبارہ نیت کر کے اس کو دہرا دیں تو بچ جاؤ گے، ورنہ عمرہ بھی کیا دم بھی ہوگا۔ دوبارہ جا کے صحیح طواف کرو اور نیت یہی ہوگی یا اللہ اس طواف میں جو میری غلطی ہوئی ہے اس کے بدلے میں طواف کر رہا ہوں۔ میں نے حج کیا اور 11 تاریخ کو 11 کنکریاں ماری، تو انشاءاللہ ایک بکری دم ادا کر دیں۔ کیوں، کیا تکلیف؟ تم نے 11 تھی ادھر 11ویں کرنے تو نہیں گئے ہوئے تھے؟ بہرحال ایک بکری دم ادا کرو انشاءاللہ۔ 1500 یا 2000 یا 3000 تنخواہ ہو تو زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ میرا بھائی تنخواہ پہ نہیں ہوتی، سال کا ایک آدمی کی تنخواہ ہے 10,000 مہینہ، سال کے بعد اس کے بعد 1 ریال بھی نہیں ہوتا، زکوٰۃ بھی کہاں سے دے گا؟ سال کے بعد جو تمہارے پاس بچے گا اس پہ 2.5% زکوٰۃ دو گے۔ اگر تنخواہ ساری گھر پہ خرچ ہو جاتی ہے، بچوں پہ خرچ ہو جاتی ہے، تو زکوٰۃ کس بات کی؟ میں نے حج کیا، طواف زیارت کیا، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ایک نفلی طواف کر کے اسی نیت سے، حج کی صفا کی نیت سے صفا مروہ دوڑ لو تو کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر جہاز میں نماز کا وقت ہو جائے اور جہاز نے جب لینڈ کرنا ہے اس وقت گزر جائے گا، اس کے 2 طریقے ہیں۔ سب سے افضل تو یہ ہے کہ جہاز میں پڑھ لیں۔ سعودی ایئر لائن نے تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان نے تو اپنے ہر جہاز میں باقاعدہ مسجد بنائی ہے، باقاعدہ پردے لگے ہوئے ہیں، مصلے بچھے ہوئے ہیں، کمپس سامنے لگا ہوا ہے، آدمی کھڑے ہو کے 4-5 آدمی جماعت بھی کر سکتے ہیں۔ اور باقی جتنے جہاز ہیں ان کو اگر کہا جائے تو وہ بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ بھئی تم ایمرجنسی گیٹ کے پاس کھڑے ہو کے پڑھ لو یا ہمارے کچن کے اندر کھڑے ہو کے پڑھ لو، کیونکہ اس میں اتنی جگہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر نہ دیں پھر اتر کے قضا پڑھو۔ زمزم 5 لیٹر کی اجازت ہے تو آپ جانیں 5 لیٹر لے جائیں، یا ایسا کریں کہ پہلے کارگو کے ذریعے بھجوا دیں، 100 لیٹر بھجوا دیں، 200 لیٹر کوئی منع نہیں کرتا، تو ساتھ لے جانا زیادہ منع ہے، کیونکہ حاجیوں کو اجازت دیں نا جی، یہ تو 20 لیٹر کے بھی 40 لے کے جائیں گے، انشاءاللہ جہاز میں صرف زمزم ہوگا، حاجی نیچے کھڑا ہوگا، اس کا لوڈ اتنا ہو جائے گا کہ حاجی کو اتارنا پڑے گا۔ پاکستان سے عمرہ کرنے آیا، 2 دن پہلے حرم میں
فجر کا نماز پڑھ کر باہر جا رہا تھا، آواز دی، ہاتھ بھی لایا، میرے ہاتھ میں لفافہ دے دیا، اس میں 100 ریال تھا، میں نے وہ غریبوں کو بانٹ دیا، اچھا کیا۔ اگر آدمی خود مستحق نہ ہو تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ غریبوں کو تقسیم کر دے۔ یہ پتہ نہیں کیا ہے بھائی، سر وہ نیچے والا پیپر ہے وہ۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بیان حلفی فارم پر 3 مرتبہ طلاق لکھ کے دی ہے، 3 گواہوں کے دستخط کے ساتھ، منہ سے طلاق نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی بھائی، یہ بہانے نہ بناؤ۔ بیان حلفی لکھ لیا، اسٹامپ لکھے گئے، منہ سے نہیں بولا، تم ساتھ بیٹھے تھے، بالکل پکی طلاق ہو گئی۔ جو کام زبان سے کچا ہو تحریر سے تو پکا ہو جاتا ہے۔ 3 ہے، 3 شمار ہوں گی، وہ 1 نہیں ہوگی۔ مسجد عائشہ سے اگر عمرہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھیں یا جیرانہ سے باندھیں یا عرفات سے باندھیں یا حدیبیہ یعنی حد حرم کے باہر جا کے کہیں سے بھی احرام باندھیں، عمرہ ہو سکتا ہے۔ باقی واللہ یہ طلاق کے مسائل جو ہیں بڑے سخت ہیں، 3 ہوتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، یا اللہ روہنگیا میں ہیں، بورما میں ہیں، اراکان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، فضا میں ہیں، ہوا میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں لیکن تیرے نام پہ وہ ملک حاصل ہوا، اپنے نام کی برکت سے اس کی حفاظت فرما دے، ہنود اور یہود کی سازشوں کو اپنی قدرت سے مٹا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی